الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو جو ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سبکت گین کا بیٹا محمود غزنوی تھا، وہ 3 سوالوں کی وجہ سے جو ہے 3 باتوں کی وجہ سے وہ پریشان تھا کہ اسے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میں واقعی سبکت گین کا بیٹا ہوں یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو حضور کا فرمان ہے کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اس پر بھی اسے جو ہے وہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے اس بات پر جو ہے وہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا پیارے آقا جو ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ محمود غزنوی کا دور حکومت تھا، وہ ایک جگہ سے گزرا تو ایک بچہ جو ہے وہ لالٹین کی روشنی پر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، اور روشنی جو ہے وہ ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی، وہاں پر لالٹین جو ہے وہ جل رہا تھا۔ وہ بچہ جو ہے اس روشنی کی جو وجہ سے وہ پڑھ رہا تھا۔ محمود غزنوی نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کے پاس آیا، اس نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پاس لالٹین نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں غریب ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس گھر سے جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ لالٹین منگوائی جائے۔ اس نے اس کو لالٹین دی تاکہ وہ جو ہے اس کی مدد سے پڑھ سکے۔ اس کا نصیب جاگا، وہ اپنے گھر جو ہے وہ جا کر سویا۔ جب محمود غزنوی اپنے گھر پر جا کر سویا تو اس کا نصیب جاگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے آج میرے وارث کی جو ہے وہ مدد کی ہے، میں کل بروز قیامت تیری سفارش کروں گا۔ تو اس سے اس کے 3 سوالات حل ہو گئے۔ پہلا کہ آیا کہ میں سبکت گین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر پیارے آقا نے اسے بتا دیا کہ اے سبکت گین کے بیٹے۔ اور جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ کیا جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پیارے آقا نے اسے ایک ہی جملے میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، فرمایا کہ تو نے آج میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اور پھر جو ہے اسے یہ شک تھا، تیسری بات یہ تھی کہ کیا بروز قیامت پیارے آقا کسی کی سفارش فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ میں کل بروز قیامت تیری سفارش فرماؤں گا۔ اس کے 3 سوالات کے جواب جو ہیں وہ ایک ہی جملے میں جو ہے وہ حل ہو گئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے۔ تو محمود غزنوی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ میری قسمت جاگی ہے، مجھے مصطفیٰ کریم نے جو ہے وہ اپنی زیارت عطا فرمائی ہے، اور جو میرے ذہن میں سوالات تھے ان کے جوابات جو ہیں وہ ایک ہی جملے میں عطا فرما دیے ہیں۔ تو پیارے آقا کا یہ فرمان کہ
کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، یہ بالکل برحق ہیں، یقینی ہے۔ اس کی تصدیق جو ہے وہ پیارے آقا نے خود فرمائی کہ جو بھی دین کے وارث، جو علماء ہیں وہ میرے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی علماء ہیں ان کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کی جو ہے وہ بھرپور عزت افزائی کریں اور ان سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں اور ان سے جو ہے وہ دعائیں کروائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، ہمیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے، ان سب کا احترام کرنا چاہیے، کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔